السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کریم آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، خیش و اقارب کو، تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کریم میں ہم پر رحمت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان کریم کی عظمتیں اور اس کی بلندیوں کا اندازہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی شیطان کو اللہ تعالیٰ 11 مہینے تو آزادی دیتا ہے، پھر ایک ماہ میں جکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کے شہر میں، ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا تہوار آتا ہے تو اس موقع پر جتنے موالی، اچکے، پاکٹ مار، جیب کترے ہیں، ان سب کو بغیر گناہ کے بھی اٹھا کر پابند سلاسل کیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے بھیجا جاتا ہے۔ ایسے ہی شہر میں کوئی بڑے عہدے اور بڑے مرتبے کا حامل شخص آتا ہے تو اس کی آمد کے پیش نظر حفاظتی انتظامات سخت کیے جاتے ہیں اور جتنے اس قسم کے رذیل لوگ ہوتے ہیں انہیں سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اور 11 مہینوں میں شیطان کو قید نہیں کیا جاتا ہے، لیکن رمضان ایسا بابرکت، ایسا مقدس، ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے آتے ہی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ مومنین کو پریشان نہ کرے، وسوسے نہ ڈالے، انہیں عبادتوں سے نہ روکے اور لوگ خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ اس کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اس مہینے میں روزے بھی ہیں، اس مہینے میں تراویح بھی ہے، اسی مہینے میں اعتکاف بھی ہے اور اسی مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات فطر بھی ادا کرتے ہیں۔ اوپر میں نے ایک آڈیو بھیجی ہے جو 3 سال پہلے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ڈالی گئی تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگوں کے کام آتی رہے۔ آپ اسے ضرور سنیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ نکالتے نہیں اور گنہگار بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالے کل بروز قیامت ان کے مالوں کو جہنم میں تپایا جائے گا اور پھر ان کے بدن سے چپکایا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی ہے، لوگ لا علمی میں نکال لیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس آڈیو کو مکمل سنیں کہ زکوٰۃ کن کن باتوں سے فرض ہوتی ہے، کس مال پر ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اور اس رمضان کریم میں یقیناً اور ماہ کے مقابلے میں مسلمان خود بخود فیاض ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، لٹانے والا بن جاتا ہے، حسب حیثیت کچھ نہ کچھ وہ راہ خدا میں لٹاتا ہے۔ تو جو مومنین زکوٰۃ ادا کریں گے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سے زکوٰۃ مانگنے والے بہت آئیں گے، آپ تحقیق کر کے اپنا مال صحیح جگہ دیں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے 10 سالوں سے خدمت دین و سنیت کر رہی ہے، ہماری خدمات آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر، فیس بک کے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عالم دین کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنائیں اور اپنی زکوٰۃ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں ادا کریں اور مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ خدا کے حضور آپ سرخرو ہوں گے اور آپ کا دیا ہوا مال بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ میں نے افطاری کے حوالے سے اعلان کیا، مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ 1 روپیہ 24 پیسہ، 10 روپے 69 پیسے، 11 روپے، 7 روپے اس طرح لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، اگر آپ اہل نہیں ہے مت دیجیے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا پہلے خیال کریں، جو آپ کے سگے بھائی بہن، جو واقعی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ پھر جب آپ کہیں دینی ادارے میں دینا چاہیں
تو جو مستند سنی ادارے دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں وہاں دیں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف بھی انہی میں سے ایک تنظیم ہے جو الحمدللہ دینی و فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور تنظیم سے رمضان کریم کے بعد انشاءاللہ ایک عظیم الشان خانقاہ بنے گی، جس میں دارالافتاء بھی ہوگا، دارالاصلاح بھی ہوگا، جہاں پر نوجوانوں کو مناظرہ بھی سکھایا جائے گا، بچوں کو قرآن کریم مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا، ماہانہ محفل بھی ہوں گی، لائبریری بھی ہوگی جہاں تزکیہ نفس بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جہاں ذکر و اذکار کی محافل بھی ہوں گی، جہاں سے علماء اہل سنت کی کتب کی اشاعت بھی ہوں گی، تقسیم بھی ہوں گی۔ غرض کہ اس ایک ادارے سے 10 شعبوں میں کام ہوگا، جس کا بجٹ لگ بھگ 1 کروڑ روپے کے آس پاس ہے، اور فی الحال تنظیم کے پاس یہ رقم نہیں ہے۔ میں احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، نذرانے کی رقم سے تنظیم کو مضبوط کریں، تاکہ یہ عظیم الشان خانقاہ جو پوری دنیا میں ممبئی کی سرزمین پر سرکار امام اعظم کے نام سے منسوب ہو کر پہلی مرتبہ بننے جا رہی ہے، خانقاہ حنفیہ، اور انشاءاللہ امام اعظم کے فیضان سے یہاں سے دین و سنیت کا بھرپور کام ہوگا۔ اور 8 تاریخ سے 11 تاریخ کے درمیان 100 روپے کا کیمپین چلتا ہے، روزانہ نہیں چلتا ہے۔ رمضان میں آپ اپنی زکوٰۃ 100 روپے نہ نکالیں، جتنی نکل رہی ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں، سنی رشتہ داروں کو دینے کے بعد آپ کہیں دینا چاہتے ہیں تو تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں دیں، اور دے کر مطمئن ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ 70 ہاتھوں سے گزر کر بھی اپنے ثواب میں کمی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے مجھے وکیل بنایا، اب آپ کے اموال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، نہایت تحقیق کے بعد الحمدللہ تنظیم سے وہ مال وہیں خرچ ہوتا ہے جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکرین شاٹ نہ بھیجیں، اسکرین شاٹ کے اگر آپ بتانا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے لکھ کر بتائیں کہ ہم نے یہ رقم دی ہے، اور جن حضرات کو رسید کی ضرورت ہو وہ پیشگی اطلاع کر دیا کریں کہ فلانے کے نام سے رسید بنانی ہے، ان کا نام، ان کے شہر کا نام، اور مال کس مد میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، صدقہ فطر میں ہے، نذرانے میں ہے، کیا ہے بتا دیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو رسید بھی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی اسٹیمپ کے ساتھ میں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، روزے رکھیں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور جو بھی مسائل روزے اور زکوٰۃ کے ہیں وہ آپ مجھے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، مجھے جب بھی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ جواب کے لیے گھائی نہ کریں، 10,000 میسج مجھے آتے ہیں، دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جو بھی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل اور رمضان سے ریلیٹڈ مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ میرے نمبر پہ پوچھے، اور تنظیم کے حوالے سے کہاں تعاون کرنا ہے، کس اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820672770 9820672770۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ۔